السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد۔ دمان ٹی وی کے پروگرام پادکاسٹ میں حاضر ہیں۔ تجاوزات یا انکروچمنٹ ایک ایسا عمل ہے ناظرین جس میں لوگ سرکاری یا عوامی مقامات پر اپنی دکانیں یا مکانات کے ذریعے اضافی تعمیرات کر لیتے ہیں، جس سے عوامی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے بازگشت میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب اسلم امان صاحب۔ اسلم امان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ تجاوزات یا انکروچمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کو کرنے والے عناصر کون سے ہوتے ہیں؟ شکریہ ابرار۔ تجاوزات تو بڑی ایک سمپل سی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حدود سے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ دکاندار جو ہے بازاروں میں، ان کی اپنی دکان کی جو حدود ہے اس سے باہر وہ پہلے پھٹا بناتے ہیں، پھر پھٹے سے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا سامان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مکانات کی تعمیرات میں بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنی اصل حدود جو اس کی ملکیت کی ہوتی ہے اس سے کچھ گلی کا حصہ جو ہے نا مار لیتے ہیں، راستے کو مار لیتے ہیں، فٹ پاتھ کو مار لیتے ہیں، یا کچھ ایسی اضافی تعمیرات جیسے لوگ کھوکھے لگا دیتے ہیں، ہتھیلیاں کھڑیاں کر دیتے ہیں، مستقل اس کو جما دیتے ہیں۔ دکاندار جو ہے وہ موٹر سائیکل کا کاروبار کرنے والے دکاندار جو ہے آپ دیکھ لیں کہ باہر کاروبار کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی دکان کرایہ کے لے لیتے ہیں ورک شاپ کے لیے جو ان کی ضروریات پوری نہیں کرتی، تو لامحالہ وہ گلی میں کام کرتے ہیں، تو اس میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس سے جو ہے اس وقت جو ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ سرکل روڈ کے آس پاس جو ہے وہ پلازے بن رہے ہیں، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، مارکیٹیں بن رہی ہیں، لیکن ان کا جو پانی کا نظام ہے یعنی واٹر پمپ جو ہے اور ان کا جو سینٹرلائز ایئر کنڈیشن کا نظام ہے وہ پیچھے گلی کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ گنجان آباد علاقوں میں پیچھے گلی کے عقب جو ہے وہ ساری کی ساری کو انکروچ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے لاسانی کے ساتھ ایک نیا بینک بنا ہے، لاسانی جو فاسٹ فوڈ والے ہیں، انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو اس کا ایئر کنڈیشن کا نظام تھا وہ پیچھے گلی میں لگا دیا، وہ پوری گلی برباد ہو گئی۔ ایک تو انہوں نے انکروچ کر لیا، دوسرا ایک بہت بڑی ہیٹ وہاں سے لہریں نکلتی ہیں جو آس پاس کے گھروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ پھر ان کا اندر نیچے جو ہے اسٹرکچر وہ سارا کا سارا چونکہ کنکریٹ کا انہوں نے ڈالا ہے، تو ان کا پانی کی جو انہوں نے اپنے پمپ لگائے ہیں وہ بھی گلی میں لگا دیے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گلشن کیش اینڈ کیری ہے اس کے پیچھے بھی بالکل یہی سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سیوک سینس نہیں ہے، اور ادارے جو ہے وہ بالکل غیر فعال ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ شہری زندگی جو ہے نا دن بدن بدترین صورتحال سے دو چار ہوتے جاتے رہے ہیں۔ گلیاں بند ہیں، کوچے بند ہیں، بازار بند ہیں، ہتھیلیوں نے بالکل پورے کے پورے اندرون شہر کے بازاروں کو جام کیا ہوا ہے، ٹریفک کا نظام درم برم ہے، یہ جو چنگچی رکشوں کی بھرمار ہے، جہاں چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی ان کا باقاعدہ سٹاپ نہیں ہے، کوئی ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شہری زندگی جو ہے وہ کافی اذیت سے دو چار ہے اور لوگ وہ جو ہے مشکلات کا شکار ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بینک کا بتایا یا دیگر جگہوں کا، تو جب یہ تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا روکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سے ادارے ہیں جو اس ہاں، اس کا سب سے پہلی ذمہ داری تو اس ادارے پر ہے جو نقشہ منظور کرتا ہے، یعنی ہمارا ٹی ایم اے والے بھی کرتے ہیں اور ڈی ڈی اے والے بھی کرتے ہیں۔ جب یہ نقشہ اپروو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر پلازے کو اس بات پر مجبور کریں، اس کی پابندی یقینی بنائیں کہ وہ اپنی پارکنگ کا نظام بنائے، نیچے گراؤنڈ فلور میں بناتا ہے یا جہاں بناتا ہے، اور وہ اپنا جو سسٹم ہے اس کا پانی کا اور جو ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہے وہ اپنی حدود کے اندر رکھے۔ اب جس پلازے کی میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اگر یہ اپنی عقب والی جو اس کی دیوار تھی، حدود تھی، اس سے 4 فٹ اندر کی طرف بنایا جاتا تو بڑی آسانی سے یہ اپنا سسٹم جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا بھی لگا سکتا تھا، پانی کا بھی لگا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پوری کی پوری لینڈ پر پلازہ بنا کے اس کے بعد یہ جو اضافی نظام ہے یہ پیچھے گلی میں بنا دیا۔ اب وہ گلی میں ایک تو راستہ سارا کا سارا انکروچ ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو مزبرات ہیں، یعنی جو ایئر کنڈیشن کی گرم لہریں نکلتی ہیں، اس سے پھر آس پاس کے آبادیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کی جو لائنیں انہوں نے گلی میں ڈالی ہوئی ہیں اس سے پوری گلی کو پہلے تو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گلی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو بلدیہ اور خاص طور ٹی ایم اے والوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ نقشے منظور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہر پلازا جو ہے یا ہر مارکیٹ اپنی پارکنگ جو ہے وہ کار پارکنگ دے، اور دوسرا جو ان کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہے یا پانی کا جو سسٹم ہے وہ ان کے اپنی حدود کے اندر ہو، اس سے گلی کو انکروچ یا سڑک کو انکروچ نہ کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی اندرون شہر میں بھی بہت زیادہ ہتھیلیاں یا دیگر یہ جو تجاوزات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو اداروں کے علاوہ عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، دوسری اس میں پھر آ جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہے کہ وہ تجاوزات کو ہٹائے اور وہ اس پر ایک ریگولر چیک رکھے کہ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہماری انتظامیہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کبھی کسی نے جا کر دیکھا نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر کبھی اپنے دفتر سے باہر ہی نہیں نکلا، نہ اسسٹنٹ کمشنر نکلا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چاروں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، گلیوں کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دوسرا اس کا جو لیئر تھا یا دوسری ٹیئر جو تھی اس سسٹم کی وہ یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن اس کو، اور تیسری جو ہے وہ پھر پولیس کی ٹریفک کا نظام ہے۔
پولیس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے، ٹریفک کا نظام جو ان کا چل رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو، خاص طور پر جو SHO-CT ہے وہ جب بھی گلیوں میں کوچوں میں جہاں بھی گشت کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی وہ انکروچمنٹ دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزنامچہ واقعاتی درج کرے اور اپنے DPO کو بھیجے. DPO اس روزنامچے کو ڈسپیچ کرے گا ڈپٹی کمشنر کو، اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کی یہ مجبوری ہوگی، وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ انکروچمنٹ کو ہٹائے. لیکن تمام جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا TMA ہے جو نقشے پاس کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان تمام چیزوں سے غافل ہیں. وہ صرف اپنی مراد، سہولیات اور تنخواہوں اور ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیچھے پھرتے ہیں. لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کے مداوع کرنے کی نہ ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. اور عوام کا کردار اگر ہم بات کی جائے تو ان کا ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ پبلک جو ہے اس کے اندر سماجی شعور نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ سارا دن اپنی سہولت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پوری گلی کو بند کر دیتے ہیں. آنے جانے والوں کو، راستے سے گزرنے والوں کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے. وہ کہتے ہیں ہماری سہولت اسی میں ہے کہ دکان سے باہر نکل کر کام کریں. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جن کے گھر ہیں انہوں نے گلیوں میں نالوں کے اوپر جو ہے اپنے لیٹرینیں بنا دی ہیں، باتھ روم بنا دی ہیں. اگر آپ دیکھیں کبھی جائیں تو یہ گھاس منڈی کے بالکل اندر سے شاہین محلہ کے ساتھ ایک نالا نکل رہا ہے جو جوگیوں والے محلے سے ہوتا ہوا، عثمانیہ محلے سے ہوتا ہوا یہ لیاقت پارک جو ہے اس کے اوپر آ کر نکلتا ہے. یہ کوئی تقریباً کوئی آدھے کلومیٹر کا یا پونے کلومیٹر کا ایریا ہے. اس پر تمام لوگوں نے انکروچ کر لیا ہے، اپنے گھر اس کے اوپر بنا دیا. اب اس نالے کی صفائی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام اس پر انکروچمنٹ ہو گئی ہے اور کسی کو کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے. اگر انتظامیہ یا TMA جو ہے وہ شہر کے نظام کو بہتر بنانے کے اور اس سسٹم کو آرگنائز کرنے کے، معاشرے کو آرگنائز کرنے کے لیے اگر اس کے اندر تھوڑا بھی سا بھی احساس ہوتا تو یہ ایک بہت آسان سا کام تھا کہ وہ اس نالے کو ڈائیورٹ کر دیتے مین سیور کی طرف جو بازار سے گزر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کو آدھا فرلانگ کا سفر ہے اس کا، یہ محلہ شاہین سے نکال کر بازار میں سیور جا رہا ہے اس میں ڈال دیتے. اور یہ جو پٹی پوری نالے کی پڑی ہے یہ بلدیہ کی بہت بڑی پٹی تھی، اس کو وہ بیچ بھی سکتی تھی، اس پر اس کو گلی بھی بنا سکتی تھی اور لوگوں کی سہولت بھی ہو جاتی اور اس گندگی سے بھی لوگوں کو نجات مل جاتے، نکاسی کا نظام بھی بہتر ہو. لیکن انکروچمنٹ کی وجہ سے، اور ایک ایسی انکروچمنٹ کی جہاں پر لہر ہے کہ بالکل کوئی کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. ڈیر اسماعیل خان شہر کے اندر جو ہے کوئی گھر والا جو ہے نقشہ نہیں بناتا. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ریزیڈنس ایریا جو ہے اس کے اندر دکانیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کا گھر ہے، چھوٹی سی گلی ہے، کوئی 5-6 فٹ 7 فٹ کی گلی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے سامنے ایک بندہ دکان بنا لیتا ہے. اور جب دکان بناتا ہے تو آپ کا گھر پورے کا پورا ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ اذیت پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. TMA یا کوئی ادارہ ان کو کنٹرول نہیں کرتا کہ ریزیڈینشیل ایریا میں آپ نے دکان کیوں بنائی. جب دکان بنتی ہے تو پھر اس کے سامنے اور نظام بھی چلانا پڑتا ہے. کوئی گاہک آتا ہے وہ اپنی گاڑی ٹھہراتا ہے، موٹر سائیکل ٹھہراتا ہے، سائیکل ٹھہراتا ہے، کچھ دیر کے لیے رکشہ رکتا ہے تو گلی بند ہو جاتی ہے. اب ریزیڈینشیل ایریا کے جو لوگ ہیں مکین، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو تجاوزات کا نظام ہے، یہ اس وقت ڈیر اسماعیل خان شہر کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ تجاوزات ہے. اسی کی وجہ سے ہمارا ٹریفک کا نظام ڈسٹرب ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا نکاسی کا نظام چوک ہو چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے آئے دن لوگوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں ان کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے. میں اس پروگرام کی وساطت سے TMA سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس سے یہ درخواست کروں گا کہ سرکولر روڈ پر، خاص طور پر لیاقت پارک کے آس پاس یہ جتنے بھی پلازے بنے ہیں ان کے عقب میں جا کر جو مین گلیاں ہیں، جو بڑی مین سٹریم گلیاں ہیں جس میں بہت بڑی آبادی ہے، ان کے اندر ان پلازے والوں نے پیچھے عقب میں جو ہے اپنا پلانٹ لگا دیے ہیں ایئر کنڈیشننگ کے، اور پانی کے جو ان کے واٹر پمپ ہیں وہ بھی گلی میں نصب کر دیے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی گلی میں 2-3 جو ہے وہ سروس اسٹیشن بھی ہے جس میں کاروں اور موٹروں کی سروس ہوتی ہے. تو بھیڑ لگی ہوتی ہے گلی میں کاروں اور موٹروں کی، اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی وہاں پر رستہ نہیں ہوتا. اور اس سے علاوہ گندگی جو ہے وہ گلی میں ساری کی ساری ڈالتے ہیں جو سروس اسٹیشن ہے. تو اس کو انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، یہ بڑا اہم ایشو ہے. اور شہریوں کو بھی سماجی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ان چیزوں کو از خود وہ جو تجاوزات کرتے ہیں، جو گلی کو راستہ مارتے ہیں یا جو گلی کے اندر وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اس کو خود بھی کچھ احساس ہونا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے تاکہ ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کا دھارا ہموار طریقے سے چل سکے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ تجاوزات لوگوں کے کس ذہنی رویے کو ظاہر کرتے ہیں؟ آپ سے میں نے گزارش کر دی کہ بنیادی طور پر چونکہ ہمارے اندر سیوک سینس نہیں ہے، سماجی شعور نہیں ہے، تو ہم اپنے مفادات کو پر تو ہماری نظر ہوتی ہے لیکن دوسروں کی تکلیف کا یا تکالیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہمارا جو ذہنی ارتقاء ہے یا جو ذہنی سفر ہے وہ اسی جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن میٹیریلی ہم ڈیولپ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس موبائل بھی آ گئے ہیں، موبائل فون بھی آ گئے ہیں، سیل فون ہے،
موٹر ہے، گاڑی ہے، کنڈیشن ہے، موٹر سائیکل ہے، تمام سہولتیں جو ہے ہمیں جو ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمیں مل گئی ہیں، لیکن ہمارا جو ذہنی ارتقاء ہے یا سماجی شعور ہے وہ اسی جگہ پر رکا ہوا ہے جس طرح کہ ایک دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے ہم بے خبر رہتے ہیں، ہمیں پڑوسی کا احساس نہیں ہے، راہگیر کا احساس نہیں ہے، گلی کا احساس نہیں ہے، نالی کا احساس نہیں ہے، جو چیز ہمارے مفاد میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے صرف فائدے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک لیول جو ہے یہ پسترین لیول ہے انسانیت کا جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔